ناظرین ویلکم بیک۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہم صدارتی نظام حکومت یہاں پر لاگو کر دیتے ہیں تو کیا اقدام کیا جائے گا کہ اس صدر کے اس کی جو صدارت ہے وہ اس کے اراکین یا اس کے جماعت کے لوگوں کے مفادات سے بالاتر ہو جائے اور براہ راست عوام کے مفادات کا وہ تحفظ کر سکے؟ دیکھیں، پہلے تو میں لفظ صدر جو ہے نا اس پہ اعتراض کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک کنٹروورشل لفظ بنتا ہے، پھر کہیں گے یہ تو صدارتی نظام آ گیا۔ میں چیف ایگزیکٹو کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے پاس آخری دستخط کرنے کا اختیار ہو وہ شخص کون ہو؟ وہ شخص عوام نے براہ راست اپنے ووٹوں سے منتخب کیا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی جیسے زرداری صاحب ہیں، اگر اس کی جگہ میاں نواز شریف ہوتے یا عمران خان ہوتے، اگر وہ اسی طریقے سے منتخب ہو کے صدر بنتے جس طریقے سے منتخب کیا کہ وہ پارٹی وفاداریوں یا اس لین دین کے نظام کے جو ڈیلز کیے گئے اس کے وہ پابند ہوتے، تو پھر وہ ویسے ہی ہوتے۔ جیسے زرداری صاحب کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو پابند ہیں کہ وہ جن ارینجمنٹس کے تحت اپنے اتحادی گروپ پر پریشر بڑھا رہے ہیں۔ کہیں خیبر پختونخوا میں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں صوبہ بلوچستان میں ہو جاتا ہے، پنجاب میں ہو جاتا ہے، تو اتحادی طرح سے تو پریشر بڑھ رہے ہیں۔ وہ عوام سے کے دباؤ سے بالکل آزاد ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے عوام کے سامنے جانا ہی نہیں ہے کبھی۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس کو یہ خوف تھا کہ اس نے عوام کے سامنے جانا ہے۔ عوام کے سامنے ہماری کانسٹیٹیوئنسی کے لوگوں نے جانا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوئنسی کے لوگ کیسے ووٹ حاصل کرتے ہیں اس کی دستی صاحب کی مثال ہے۔ اسے سپریم کورٹ نے اس کی نشست ختم کی کہ اس نے جعلی ڈگری تھی، اس کو وہ دوبارہ گیا اور وہاں سے الیکٹ ہو گیا، کیونکہ عوام کے سامنے چوائسز نہیں ہے کوئی بھی اس خطے کے عوام کے سامنے۔ اب اس کی کانسٹیٹیوئنسی کو پاکستان کا مقدر تو نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان کے جنرلی لوگ جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ الیکشن جو ہے نا، یہ افراد یعنی لوگ ناپتل جس طرح سے دیکھیں اسلامک ہسٹری آپ دیکھیں۔ میں اس کی مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو انڈائریکٹلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا نائب بنا گئے تھے، جب انہوں نے یعنی سمبولیکلی امامت کے لیے انہوں نے کہا اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو بنانے کے لیے بھی مشاورت کی تمام لوگوں سے۔ اور یہاں دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ خلیفہ کہاں سے ہونے کہتے میں عمر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں مانتا۔ یہ ہسٹوریکل ورڈز ہیں یعنی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا گیا، اور وہ خود انہوں نے پھر ہر طبقے فکر سے لوگوں کے پاس جا کے ان کی بیعت ان کو سپورٹ حاصل کی، لیکن وہ خود امیدوار نہیں تھے۔ میں دیکھنا بات جو کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں بڑی بات یہ ہے کہ امیدوار جو ہے وہ لوگ نزدیک اسلام میں کوئی بھی شخص خود اپنے آپ کو کسی بھی عہدے کے لیے پیش نہیں کرتا، بلکہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو یہ عہدہ دیا جائے اور پھر لوگ ہی اس کی توثیق کرتے ہیں۔ اچھا، جو آدمی خود امیدوار ہو وہ اس کے تو مفادات ہوں گے نا، وہ کیوں امیدوار؟ یہ نظام چونکہ ہمارا جمہوریت ایسا ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی امیدوار بننا پڑتا ہے، یہ ایک مجبوری ہے سسٹم کی۔ لیکن اگر اس میں 8 امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اچھا، اور الیکشن ہوتا ہے، ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں، اس میں سے پروسیس آف ایلیمنیشن کے ذریعے چلیے 2 رہ جاتے ہیں، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ 51% کی میجارٹی سے ہوگا۔ اچھا، پھر وہ جو الیکشن میں جو جیت کے آئے گا وہ نہ پارٹی کے کسی پابندی کا محتاج ہوگا، وہ صرف قوم کے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم کہہ سکیں گے کہ اسے ووٹ جو ہے عوام نے اکراس دی بورڈ دیا ہے، وہ کسی خاص پارٹی ورکرز کی محنت کا۔ دیکھیں امریکن سسٹم میں ابھی بھی اوباما کو 13% ووٹ جو تھے نا وہ ریپبلکنس نے دیے، مطلب دس از آن ریکارڈ کہ اگر ریپبلکن سوئنگ نہ ہوتا ٹیکسس میں ادھر ادھر تو وہ امریکی نظام کی آپ مثال دے رہے ہیں، اور بات ہو کے نزدیک امریکی نظام یہاں پر کیسے چل سکتا ہے؟ ہم یا تو پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا بلوچی ہیں یا شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، تو ہم تو تقسیم در تقسیم ہمارے یہاں تو دیکھیے یہ بالکل غلط الزام ہے، یہ ایک جھوٹ ہے میرا۔ آپ یہ بتاؤ، میں اب امریکہ کی تقسیم بتاؤں؟ امریکہ میں ہمارے ہاں تو مین سے چلے بریلوی کے لیے بریلوی دیوبندی ایک طرف، شیعہ سنی دوسری طرف، اور اس کے بعد ان کی ڈگریز کا فرق ہے، بیسک یہی ہے نا۔ ڈگریز میں کوئی کم بریلوی ہے، کوئی زیادہ بریلوی ہے، کوئی زیادہ دیوبندی ہے، کوئی کم دیوبندی ہے، کوئی کم شیعہ ہے، کوئی زیادہ شیعہ ہے، کوئی کم سنی ہے، کوئی زیادہ سنی، یہی ہے نا، یہ مین ہے۔ امریکہ میں ریلیجس ڈویژن اتنی بڑی ہے کہ
کہ 27-28 چرچز ہیں. اینگلیکنس جو ہے نا وہ کیتھولکس پروٹسٹنٹس کو نہیں عیسائی مانتے, پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو نہیں مانتے, اور پیورٹنس الگ ہیں, پھر مرمنس کے بس اتنی چرچز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اتنی بڑی. پھر وہاں اور ڈویژن اٹالینو امریکنس ہیں, اینگلیکن امریکنس ہیں, اور پھر اس کے بعد اسپینش امریکنس ہیں, پھر نیگرو امریکنس ہیں, عرب امریکنس ہیں, جوش امریکن. وہاں نہیں ہے پلورلٹی, اتنی بڑی پلورلٹی وہاں موجود ہے, اس کے باوجود سسٹم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. یہ بالکل غلط تصور ہے. اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو مجبور کریں کہ یہ 4-5 آدمی آپ کے سامنے یہ کینڈیڈیٹس ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اپنا لیڈر منتخب. وہ مجبور ہوں گے ووٹ کرنے. کہ کوئی مجبور کرے گا کہ یہ کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کو ایک منتخب کیا جائے, تو مجبور یہاں پر کون کرے گا؟ کون سی اتھارٹی ہے جو مجبور کرے گی؟ سسٹم. دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو 1973 کا کے آئین کا پابند بنا لیا ہے. اب دیکھیے یہ بات جو ہے, میں ریلیجس میٹافر میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن حکیم سے بہت پہلے توریت نازل کی. حضرت موسیٰ پہ توریت آئی, پھر زبور آئی جو اب متروک ہو گئی ہے, پھر انجیل آئی حضرت عیسیٰ پہ. لیکن اپنا دین, خدا کا دین تو وہی تھا جو اسلام جو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے, اس کی تکمیل جو ہے قرآن, جس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس میں کچھ. اب دیکھیں جب خدا کے کلام میں یعنی اپنا پروسیس آف ایولیوشن کے ذریعے بالآخر رسالت ختم ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور قرآن پاک آخری آئین قرار دیا گیا. میں ریلیجیس اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. تو ہم ایک آئین کو جو چند مفادات کے ایجنٹس نے 1973 میں بنایا تھا, لیکن اس میں بھی معاہدہ ہوا تھا. 1973 کے آئین کی آپ بات کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1973 کے آئین نے تو ہمیں متحد کر رکھا ہے, 1973 کا آئین نہ ہو تو ہمارا انتشار مزید بڑھ جائے. قرآن حکیم سے بڑا آئین کون ہے؟ اگر وہ ہمیں متحد نہیں رکھ سکتا تو کیا قرآن حکیم سے بڑا ہے 1973 کا آئین؟ دس از آل. یہ اگین وہ نعرہ ہے. دیکھیں نا, ہمیں متحد رکھنے والا میں سمجھتا ہوں ہماری فیتھ ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں متحد نہیں رکھ سکتی. ورنہ ہم یا تو سندھی ہیں, یا پنجابی ہیں, یا بلوچی ہیں, یا مہاجر ہیں, یا پھر کچھ اور ہیں. جو چیز ہمیں متحد رکھتی ہے وہ ہماری وہی خطبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے آخری خطبہ دیا تھا کہ آج جو ہے نا دین مکمل ہو گیا ہے, اور آج جو ہے نا اسلام جو ہے خلق خدا کا تا قیامت آخری دین ہے. لیکن یہ فیتھ کا برادرہڈ کا ایک, تو اس کا مطلب ہے کہ علماء صاحب ہمارا فیتھ کمزور ہوا ہے کہ آج ہم سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پنجابی ہے, کراچی میں لسانی بنیادوں پر جنگ ہو رہی ہے, تو فیتھ تو ہمارا کمزور ہوا نا. اسی لیے ہوتا ہے. دیکھیے بیسیکلی میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ایک انسان کے بنائے ہوئے آئین کو اپنے اتحاد کا ذریعہ ماننے کے لیے تیار ہیں, تو آپ خدا کے بھیجے ہوئے آئین کو اپنے اتحاد کا ذریعہ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ مجھے تو اس بات کا جواب چاہیے. یا تو آپ خدا کے بھیجے ہوئے آئین کو مانتے نہیں ہیں, دل سے نہیں مانتے, اور آپ سمجھتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچ جو ہے یہ بالکل میرے حساب سے, میں اس قسم کی سوچ خواہ آئین میں کوئی بھی طرف, آپ انسان بنایا ہوا کوئی دفعہ 100 دفعہ 6 لے آئیں, 6 کے ساتھ 7 بھی تو ہے نا اسی آئین میں. 6 میں کہا گیا کہ جو اس آئین کو کی خلاف ورزی کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ خلاف ورزی اگر ہوتی ہے تو کس نیت سے ہوتی ہے؟ اگر اقتدار پر قبضہ جمہوریت کے ذریعے بھی کیا جائے تو وہ قبضہ ہے, وہ ناجائز ہے. اگر اقتدار پر قبضہ اپنے مفاد کے لیے آمریت کے ذریعے کا, وہ بھی ناجائز ہے کیونکہ وہ بھی قبضہ ہے. لیکن اگر آپ کسی مرض کو ختم کرنے کے لیے آپ کوئی ایسا اقدام اٹھاتے ہیں جو بظاہر آپ کو غیر آئینی لگتا ہے لیکن وہ مرض ختم ہو جائے, تو آپ کو اس وقت پاکستان کو ایک اچھی حکومت کی ضرورت ہے. جو میرے خیال میں, دیکھیے آپ ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں. میں آپ کو خبریں کراچی کے امن و امان کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور اس میں بھولنا نہیں چاہیے کہ ڈی جی رینجرز نے چند روز پہلے جو کہا تھا کہ عارضی طور پہ ہو سکتا ہے خاموشی ہو جائے, لیکن یہ لوگ کونوں خدروں میں جا کے چھپ گئے, یہ پھر باہر آئیں گے. اس کا مطلب ہمیں ابھی خوش نہیں ہونا چاہیے. کراچی میں قتل و غارت کم ہو گئی ہے اور بابر اعوان صاحب ہم بڑے کامیاب ہو گئے ہیں. یہ کامیابی عارضی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں بھی ایک لمبے آپریشن کی ضرورت ہے. میں نہیں مانتا کہ جن سیاسی جماعتوں نے وہاں ان ملیٹنٹ گروپس کو, ان قاتلوں کو, ان وحشیوں کو, ان درندوں کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے, وہ پروٹیکشن اچانک ودرا کر لیں, وہ کبھی نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے، وہ عارضی مسلط کے تحت ہو سکتا ہے کہ بھی قانون کی یعنی عدلیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ عارضی طور پر وڈرا کر جائیں، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ سلسلہ ختم پہ۔ ایک بری خبر یہ، دوسری ٹھیک ہے سیلاب، اب سیلاب جو ہے یہ آفات خدا بندی ہے، ہو سکتا ہے اس میں حضرت عمر فاروق کی دعا مجھے یاد آ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا، جو قحط آیا تھا یعنی حضرت اپنے نہیں حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک اور یہ بھی کہتے ہیں قدرتی آفات کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کئی اختیار نہیں کی گئی، سندھ میں سیلاب کے حوالے سے اختیار نہیں کی گئی، اور یہاں پر ڈینگی پنجاب میں وائرس کے حوالے سے اختیار نہیں کی گئی، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی عوام مشکلات کا شکار ہے اور یہاں بالکل ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری حکومت جو بنی ہوئی ہے، اول تو 2008 کے الیکشنز میں واپس جاؤں گا کہ وہ الیکشنز یہ فیصلہ کرنے کے لیے تھے کہ جنرل پرویز مشرف کو اپنی حکومت کرنے کا حق تھا، یہ وہ ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف آنے کا ایک راستہ تھا۔ اس کے بعد ہونا ہی چاہیے تھا کہ 2 سال یا 1.5 سال یہ ٹائم ایک مقرر کرتے، لوگوں کو اپنی حکومت ایک واضح پروگرام کے تحت، سب لوگ، پیپلز پارٹی بھی، عمران خان تحریک انصاف بھی اور مسلم لیگ نون کی، ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملتی، اور اگر یہ پچھلے سال انتخابات ہو جاتے، ایک آزاد الیکشن کمیشن جو ابھی تک قائم نہیں ہو سکا، اور عدلیہ، لیکن اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا پلس فیکٹر یہ ہے کہ کم از کم میری رائے، مستقل میری رائے خدا نہ کرے غلط ہو، لیکن میری اپنی پرسیپشن یہ، اور یہ بہت سارے پاکستانیوں کی، آپ کی بھی پرسیپشن ہوگی کہ ہمارے 2 چیف جو ہیں نا، چیف آف سٹاف آف آرمی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، دے آر ویل میننگ پرسنس، وہ کسی نہ کسی طور پر پاکستان کی بہتری چاہ رہے ہیں، اور ان کے کسی بھی اقدام سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کوئی قدم اٹھایا۔ دیکھیں نا، چیف جسٹس نے اتنی الزام لگے بہت زیادہ سو موٹو ایکشن، جس قسم کے حالات ہیں اس میں تو وہ سر کہ 100 سو موٹو اور بھی لیتے وہ بھی کم تھے، کیونکہ حکومت اپنے فرائض سے تو بالکل غافل ہو چکی ہے، حکومت تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ چیف ایگزیکٹو تو تھے ہمارے پاس، پرویز مشرف صاحب آل ان آل تھے، انہوں نے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کیا۔ نہیں، فرق ہے، دیکھیے ایک وہ آمریت تھی، اس میں جو نظام میں آمریت تھی، آپ جسے ہم اسلام میں مجلس شورا کہتے تھے، آج آپ اسے پارلیمنٹ کہہ دیں، دیکھیں ایک آپ ادارہ، ایک تو آپ نے چیف ایگزیکٹو حکومت چلانے کے لیے منتخب کیا عوام نے اپنی رائے سے، اب اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، دیکھیں اسٹیٹ کا ایک ادارہ تو نہیں ہوتا، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو پارلیمنٹ قائم ہوگی وہ یہ دیکھے گی کہ کہیں اوور سٹیپ تو نہیں کر رہا چیف ایگزیکٹو جو ہے، اور پھر بہرحال اسے 4 سال کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ ایک میگزیمم حکومت کی، میں تو 3 سال کا حامی ہوں، لیکن چلو 4 سال، 5 سال بہت لمبا عرصہ ہے، 5 سال از اے لانگ ٹائم۔ امریکہ میں 4 سال ہے، آپ دیکھیں جاپان میں 2 سال کے بعد وزیر اعظم تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور جہاں بھی آپ لمبے عرصے کے لیے آپ رکھیں 5 سال بہت لمبا۔ آخری سوال ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام سے کیسا چھٹکارا ممکن ہوگا، اور وہ جو آپ نظام جس کی بات کر رہے ہیں چیف ایگزیکٹو کی، یا زیادہ بہتر انداز میں صدارتی کی، یا آپ کے الفاظ کے مطابق چیف ایگزیکٹو کی، اس کو کس طرح سے لاگو کیا جائے گا، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک عالمی طاقتوں کے اور جو ہمارے جو لوکل پاورز ہے یہاں پر جو مختلف طبقے ہیں، ان کے مفادات بھی اس جمہوریت کے تحت اس پارلیمانی نظام کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں؟ میں دیکھیے جی، میں جو بات کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھ پر یہ الزام ہوئے کہ میں فسطائیت کی حمایت کر رہا ہوں۔ دیکھیں اس وقت اگین 2 ادارے ایسے ہیں جو میرے حساب سے عملی طور پر فیکچولی وہ سب سے زیادہ طاقتور ادارے ہیں اس وقت۔ نمبر 1 پاکستان آرم فورسز، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہرحال بندوق ہے، ٹھیک، مطلب لیٹ اس بی آنیسٹ اباؤٹ، اور دوسرا عدلیہ جس کے ہاتھ میں آئین کو اور قانون کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار ہے، اور آئین اور قانون کے تحت اپنی انٹرپریٹیشن دے کر حکم دینے کا اختیار ہے حکومت کو، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں جو بھی لوگ ہیں وہ بہرحال اپوائنٹڈ لوگ ہیں، وہ دعوے دار نہیں ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں نے منتخب کیا، ہمیں کوئی نہیں چھڑے، ہم تو عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ ان دونوں